رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب کی طرف نکلنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سام مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص خود بیٹھنے کے لیے دوسروں کو اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے، اس کے بجائے مجلس میں ایک دوسرے کو جگہ دو اور دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو نہ پھاڑے، یعنی جب تک غیبت نہ کرے یا جھوٹ نہ بولے، کیونکہ اس سے روزہ بگڑ جاتا ہے جیسے ڈھال ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرو غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو صحت پاؤ گے، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ جلد افطار کیا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ جلدی کھولا کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ کھولنے میں دیر کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات شروع ہو اور دن ختم ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اسے نہ چھوڑو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہو، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح ان 4 باتوں میں سے کسی بات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کی خوبصورتی کے بنا پر، نمبر 2 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 3 اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، نمبر 4 اس کی دینداری کے پیش نظر۔ تم ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو اور اچھے اخلاق والی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک پونجی ہے اور اس کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو عبادت چاہے کر تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، اور جو آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو گناہ چاہے کر تیرے گناہ ہر حالت میں معاف کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور ان کی مانی ہوئی بات کو پوری کر دیتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا نافرمان رہا ہو پھر بھی اللہ کے نزدیک ان کا فرما بردار سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ اس کا قرض ادا کرتا ہے اور نہ ہی ان کی مانی ہوئی منت کو پورا کرتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا فرما بردار رہا ہو پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک نافرمان سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 2 شراب کا عادی، نمبر 3 دے کر احسان جتلانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا خود باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی روزی جائز طریقے سے حاصل ہوتی ہے یا ناجائز طریقے سے، اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس راستے سے دوزخ میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں روئے زمین کے پوشیدہ مقامات میں روزی کی تلاش کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام میں کامیاب ہو اس کو لازم ہے کہ اس کام کو نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوداگروں تم کو جو اشیاء کے تولنے سے واسطہ پڑتا ہے اس میں دنیا کی بہت سی قومیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان حلال روزی سے شرماتا ہے اس کو اللہ حرام میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار اور سچ بولنے والا تاجر اگر قیامت کے دن پیغمبروں اور صدیقین اور شہدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے والا سوداگر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی تلاش کرنا اللہ کے راستے میں بہادروں کے ساتھ جنگ کرنے کے مانند ہے، اور جو شخص حلال روزی کے لیے محنت کرتا ہے اور رات کو تھک کر سو جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، پہلی مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کو مجھے علم ہے تو تم اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور تم بہت کم ہنسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں۔